جہاں تک خاتون کی بات آپ نے کی تو جمہوریت ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی پالیسی اپنی رائے دے، لیکن ANP نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کو، کیونکہ ڈرون اٹیک سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج کا فائدہ انہی ایکسٹریمسٹ کو پہنچتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج کا فائدہ کسی اور کو نہیں پہنچتا. اینڈ we've been very open and very clear on that point. سر یہ گورنر کا ایک ایشو بھی آج کل ہوا ہے پختونخوا کے گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے، اور یہ ہم سنے تھے کہ آپ جب فارم میں تھے کہ آپ آئیں گے تو پریزیڈنٹ صاحب آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ سے کنسلٹ کریں گے. کیا وہ ایشو کوئی بحث آئے یا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ سر میں تو جانے سے پہلے 2 دن پہلے بھی میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دس از نیوز فار می. دیٹ از آل آئی ول سے، دس از نیوز فار می، کیونکہ کوئی ایسی بات میرے سامنے نہیں آئی. آپ نے پاٹا کی بات کی اور آپ منشور میں بھی پاٹا کے لیے یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو انیکس ہونا پڑے گا صوبے کے ساتھ. آج آپ نے وہاں ریفارمس کی بات کی، آپ نے یہ بھی تصریح کیا کہ یہ پاٹا جو ہے یہ آئسولیٹڈ ہے پولیٹیکلی بھی، اور وہاں پہ ریفارمس بھی نہیں ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے. تو کیا آپ کو پہلے منشور والی بات سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ نہیں سر، نہیں، میں نے تو کہا کہ اس کی گریجول انٹیگریشن ود دا ریسٹ آف دا کنٹری، دوز ور دا ورڈز آئی یوزڈ. ہاں، تو گریجول انٹیگریشن اگر ہوتی ہے تو کہاں میں اپنی بات سے ہٹ جاتا ہوں. وہ تو میں نے کلیئر کہا کہ اس کے ہاں ان ون گو ہم نہیں چاہتے، لیکن گریجول انٹیگریشن اس کی جو ہے دیٹ وی اسٹینڈ فار. خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، جہاں کارروائی ہوتی ہے، اس کی ANP سپورٹ بھی کرتی ہے اور عملی طور پہ آپریشن ہوتی ہے. کیا کراچی میں دہشت گردی کے خلاف ایسا کوئی آپریشن ہونا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ PML MQ یہ ساری مل رہی ہیں، کیا مرکز میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یار وہ تو پہلے ایک سیریس سوال جو تو نے کیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، یہ دوسرے کے میں بعد میں دے دوں گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں آپریشن ہو تاکہ کراچی ایک ویپن فری سٹی ہو، ٹوٹل ویپن فری. اب ٹوٹل ویپن فری سٹی اگر اسے بنانا ہے تو وہ بغیر آپریشن کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ بناؤ. جہاں تک دوسری بات آپ نے کی تو وہ تو یار ایک اخبار اٹھاؤ تو وہ کہتے ہیں جی اتحاد ہو رہا ہے، دوسرا اخبار اٹھاؤ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہو رہا، پھر کوئی کہتے ہیں جی میں کھانے کے بعد جواب دوں گا، کوئی کہتے ہیں میں چائے کے بعد جواب دوں گا. تو نہیں، مجھے کچھ دیکھیں، ایک بات پہ سب متفق ہیں اور یہ میرے خیال تم بھی اگری کرو گے میرے ساتھ کہ چاہے وہ PMLN ہو چاہے وہ قاف ہو، کہ جمہوریت کے مفاد میں چاہیے کہ حکومتیں اپنا دورانیہ پورا کریں. یہ تو میرے خیال میاں نواز شریف کی بھی بہت اسٹیٹمنٹس اس مسئلے پہ آ چکی ہیں. تو آئی ڈونٹ سی اے چینج ان دا نیئر فیوچر. جی آپ نے صوبائی گورنمنٹ کو آواز دی حوالوں سے، اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی اور اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے 20 نومبر تک جو صورتحال ہے؟ سر ایک دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ جو GST کے حوالے سے کام کی طرف سے بل آیا ہے اعتماد میں نہیں دیا، اب GST کے حوالے جو ریفارم GST آئے گا، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کس قسم کا ٹیکس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور دوسری فلیٹ ٹیکس کی بات کی جائے گی، ہمارا صوبہ تو ویسے بھی پہلے سے سب فرما رہے ہیں کہ نہیں لگے گا، اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں نے تو بڑے کیٹیگوریکلی آپ کو کہا کہ ان فلانے بندوں کی کمیٹی ہم نے بنا دی ہے، دے آر دا فائنینشیل ایکسپرٹس، وہ بیٹھ کے دے ول گیو اس اے رپورٹ اینڈ ان ویو آف دیٹ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیس براڈن ہو، لیکن جو آلریڈی ٹیکسیبل لوگ ہیں ان پہ آل ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے. دیٹ ان پرنسپل از واٹ دا ANP اسٹینڈس فار. جہاں تک ڈاکٹر اجمل کی بات آپ نے کی، میں صرف اتنا آپ کو کہہ دوں کہ میرا صرف یہ نہیں کہ وہ چچا زاد تھا،
میرا یار بھی تھا، اور اس حد تک یار تھا کہ مارچ 1954 میں ایک ہی دن پہ میں اور وہ مری میں داخل ہوئے کانوینٹ میں، اور کنڈرگارٹن سے لے کے آخر میں جب پشاور یونیورسٹی آئے تو جب ہم گریجویٹ کر رہے تھے پشاور یونیورسٹی سے تو بھی میں اور اجمل خان روم میٹس تھے. اتنا ایک لمبا ساتھ ہے ہمارا. اور وہ جو ہوتا ہے نارملی کزنس بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک کزن کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے. میری اور اجمل کی وہ ریلیشن شپ تھی. اب تک حقیقتاً ہاں کنفرمڈ ہے ہمارے پاس کہ ہی از ان وزیرستان، یہ کنفرمڈ ہے. کوئی ایسی ڈیمانڈ ہمارے پاس نہیں ابھی تک آئی کہ جس ڈیمانڈ کو ہم پھر بیٹھ کے تو فیصلہ کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اپنے بھائی کو، اپنے یار کو میرے خیال وہاں سے چھڑانے کے لیے مجھ سے زیادہ بےتاب اور بے چین تو شاید ہی کوئی ہو. کیونکہ میں نے جیسے میں نے آپ سے کہا یہ 1954 اور اب اٹس 56 ایئرز یار. 56 ایئرز تو آئی تھنک یو ور ناٹ ایون بورن جب میں اور وہ دوست تھے. تو انشاءاللہ ویل ٹرائی ایٹ لیول بیسٹ دا مومنٹ وی گیٹ اینی ڈیمانڈ وٹ ایور اٹ از ویل فلفل اٹ. مرکز نے ایک پیکیج دیا تھا مراکن کے لیے 85 ارب روپے کا، اور مشکل اس میں سے چند ارب روپے مل سکتے ہیں اور پیکیج کسی طرح کا ثابت پڑا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ مرکز میں اتحادی ہیں تو مراکن کی بحالی کے لیے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو باقی کا صوبہ ہے، جو باقی کے حالات میں اس میں کتنا تعاون کریں گے؟ دوسری بات میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشن سے چند ماہ پہلے ایک اتحاد بنا تھا میڈیا اور پارٹی، وہ کہاں چلا گیا؟ کانفرنس اکٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ بالکل اتحاد ہمارا بن گیا تھا، لیکن اتحاد تو ایسا ہوتا ہے کہ تو نے اگر ایک قدم اٹھانا ہے تو دوسرے ساتھی کو اعتماد میں لینا ہے. اتحاد اس وقت ٹوٹا جب ہمیں بغیر بتائے، بغیر ہمیں اعتماد میں لیے محمود خان اچکزئی نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، اور ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے الیکشنز میں جانا. تو وہ اتحاد تو وہاں رہا. جہاں دوسری بات آپ نے کی تو وہ تو میں نے پہلے کہا ہے کہ ایریٹنٹس ہیں ہمارے اس میں، لیکن ایسا ایریٹنٹ نہیں جس سے بیٹھ کے بات کر کے ہم حل نہیں کر سکتے. ایریٹنٹس ہر کوئی الیکشن میں ایریٹنٹس ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا ایریٹنٹ نہیں جس پہ بیٹھ کے تو ہم اسے حل نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ بھی، یہ پیکیج والا مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد حل ہو جائے گا. وہی کہہ رہا ہوں. Coming back to the Vice Chancellor kidnapping deal, جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ آپ کا ریلیٹیو بھی ہے، اس لیے آپ کی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے. He was very close to you since so long time. Do you think کہ وہ لوگ جو کڈنیپرز ہیں آپ کی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں؟ I think when he was picked up, they didn't know who they were picking up. Later on, yes, they came to know as to what the attachment was. So it may be, جو آپ کہہ رہے ہیں, it may be, but you know, ہر ایک میں رشتے میں یا زندگی کے ہر ایک موڑ پہ کچھ لائنز ہوتے ہیں which are sacred lines, and those lines can never ever be crossed. That everyone has to accept. تیرا اور میرا اگر ایک ریلیشن شپ ہے تو بھی اس میں کچھ لائنز ہوں گی جو نہ تو کراس کرے گا نہ میں کراس کروں گا. اگر تو کراس کرتا ہے تو بھی بات خراب ہوتی ہے، میں کراس کرتا ہوں تو بھی بات خراب ہوتی ہے. بٹ گیونگ ان نو وے. اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ ہم اس جنگ سے پیچھے ہٹیں گے، نو وے. تو یہ بتا رہے کہ جو دونوں ویڈیوز آئی تھی ان کے حوالے سے ان میں وفاداروں نے اپنے مطالبات منوانے کی بات کی کہ اس کے زبان سے کہوائی کی یہ بات ڈیمانڈ کی کوئی فہرست جو ہے یا کوئی تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے؟ سر میں نے تو ابھی بھی یہاں آپ کے ایک ساتھی کے جواب میں یہی کہا کہ ابھی تک ہمیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ملی. اور وہ جو 20 نومبر والی بات آپ نے کی، وہ 20 نومبر والی کل اگر آپ اخبار پڑھ لیں تو دے گون بیک آن دیٹ. وہ وڈرا کر دیا انہوں نے وہ 20 نومبر. جس میں ہمارا
اس میں پیسہ ہمارا مرکزی حکومت کے ذمے ہے. وہ میں نے پریزیڈنٹ سے بھی بات کی ہے, میں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے, اینڈ دے بوتھ پرومسڈ می کہ نہیں, وی ول adhere by the agreement that was there. جی سر بینڈ آرگنائزیشنز جتنی ہیں لائک لشکر جنگی اینڈ ادر آرگنائزیشن دوسرے ناموں پہ کام کر رہی ہیں, تو جتنے سیٹلڈ پاکستان ہے اس کے اندر پیٹرنائز کر رہی ہیں, لائک دے ہیو سمبیوٹک ریلیشن شپ ود دا ملیٹنٹس, اور آپ کے شہروں کے اندر جتنی کارروائیاں ہو رہی شاید انہیں کے تھرو ہو رہی, جیسے کراچی میں لشکر جنگی کے خلاف ایک اوپن آپریشن اناؤنس کیا گیا ہے کہ ان کو ہم کریک ڈاؤن کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں پشاور سیٹلڈ پختونخوا ہے اس میں زیادہ تر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شاید انہیں چند گروپوں کے تھرو جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ یار اب حقیقت یہ ہے نا کہ اب وہ لوگ اتنے اسپرنٹرز میں بٹ گئے ہیں کہ یہ تصور کرنا کہ یار ادھر یہ کس نے کیا, ادھر وہ کس نے کیا, ادھر وہ کس نے کیا, دیٹ از جسٹ اے گیسنگ گیم. دیر سو مینی اسپرنٹرز, اور وہ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا, اگر آپ میڈیا میں ہیں تو آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ وہ کتنے اسپرنٹرز ہو گئے ہیں. لیکن ایک بات یہ میں نے ابھی مرکزی مجلس عاملہ کو بھی کہی کہ صوبوں میں کم از کم وہ آرگنائزڈ آرمڈ ریزسٹنس جو ہے دیٹ از فنش. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی ادھر کوئی آئسولیٹڈ ایکٹ آف وائلنس بھی نہیں ہوگا, ادھر کوئی ٹارگیٹنگ بھی نہیں ہوگی, تو نو, آئسولیٹڈ ایکٹس آف وائلنس ہوں گے, ٹارگیٹنگ. اگر یار ایک آرگنائزیشن خواتین کو نہیں بخشتی, میں یہ تصور کروں کہ وہ مردوں کو بخشے گی, تو میرے خیال دیٹ از شیئر اسٹوپیڈیٹی. پنجاب اسمبلی نے کالاباغ ڈیم کے حق میں جو او یار بات یہ ہے نا, بات سن, میری بات سن. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, اور وہ اب جو پی ایم ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اگر اتفاق نہ ہوتا ہے تو سر مجھے میری بات سنیے. مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کیا, کسی اور نے نہیں. اب دوسرے حضرت عیسیٰ کو یہ لے آئے تو تب جا کے اس مردے نے زندہ ہونا ہے نا. وہ مردہ ہے, اس نے زندہ نہیں ہونا, اس میں جان نہیں ہے. نہیں یہ تو دیکھیں الیکشن نہیں, میں سمجھا نہیں. ہاں تو وہ تو دونوں پارٹنرز نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ اکیلے ANP تو نہیں کر سکتی. اور پھر یہ کہ دیٹ از ناٹ اے فیڈرل سبجیکٹ کہ ہم یہاں مرکزی مجلس عاملہ اس کا فیصلہ کریں. اس کا فیصلہ تو خٹک صاحب نے اس کے ورکنگ کمیٹی نے کر رہے ہیں, ہم نے نہیں کرنا. تھینک یو.